اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات لازمی کلاس فرسٹ ایئر فیڈرل بورڈ۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم باب اول کو مکمل کرنے کے بعد باب چہارم اس وقت پڑھ رہے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے قرآن مجید کی حفاظت کے ادوار یعنی 3 زمانے کو مکمل کر لیا تھا۔ پہلا زمانہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کو عہد رسالت کہا جاتا ہے۔ دوسرا زمانہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، جس کو دور صدیقی کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا زمانہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ جس کو دور عثمانی کہا جاتا ہے۔ یہ ہم نے تینوں ادوار مکمل کر لیے تھے۔ آج کی کلاس میں ہم نصابی کتاب میں قرآن مجید کی جمع و تدوین کو مکمل کرنے کے بعد قرآن مجید کا انداز بیان یہاں سے شروع کریں گے۔ آپ سب بچے اپنے سامنے اپنی کتابیں کھول لیں تاکہ یہاں سے ہم سبق کو شروع کر سکیں۔ جی کتاب کی طرف دیکھیے۔ پیراگراف جو ہم شروع کرنے لگے ہیں اس کا عنوان ہے قرآن مجید کا انداز بیان۔ آج جہاں سے ہم سبق شروع کر رہے ہیں اس پیراگراف کا عنوان یہ ہے: قرآن مجید کا انداز بیان بے حد پیارا اور دلکش ہے۔ جب یہ پڑھا جاتا ہے تو ہر کوئی اس کی طرف سننے کے لیے مائل ہو جاتا ہے۔ اس کلام میں بلا کی تاثیر ہے، دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے جملوں میں بے شمار معانی و مطالب پوشیدہ ہے۔ جملے مطلب آیات، اور معنی کی جمع ہے، اور مطالب مطلب کی جمع ہے۔ قرآن مجید کا ایک چھوٹا سا حصہ یعنی آیت کا بھی چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے، وہ بھی اپنے اندر بہت سے معانی رکھتا ہے۔ اسی خاطر شروع سے تفسیر کرنے والوں نے اس کی تفسیر لکھنے میں عمریں خرچ کر ڈالی، اور یہ سلسلہ برابر چلتا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کا انداز بیان دنیا کی تمام دوسری کتابوں سے بالکل جدا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ دنیا کی کسی دوسری کتاب کو یہ شرف یا عزت یا مقام حاصل نہیں کہ اس کو اللہ کا کلام کہا جا سکے، سوائے قرآن مجید کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کو کلام اللہ ہونے کا، کتاب اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ کلام اللہ ہونے کا بھی شرف ہے۔ تو ابھی آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ کلام اللہ اور کتاب اللہ میں کیا فرق ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی آسمانی کتابیں نازل فرمائی تھیں، ان کتابوں کو کتاب اللہ ہونے کا شرف تو حاصل ہے، تورات، زبور، انجیل اور اس کے علاوہ صحائف، لیکن ان کتابوں کو کلام اللہ ہونے کا شرف حاصل نہیں تھا۔ کلام اللہ کا شرف صرف قرآن مجید کو حاصل ہے۔ اور جب اس کتاب کی نسبت ہم نے اللہ کی طرف کر دی تو پھر کیا کہنے۔ قرآن مجید کا انداز بیان دنیا کی تمام دوسری کتابوں سے بالکل جدا ہے۔ یہ براہ راست انسان کو خطاب کرتا ہے اور اسے سیدھی راہ کی طرف بلاتا ہے۔ یہ کتاب ہر قسم کی خامیوں سے پاک سمجھی گئی ہے، اور اس کی تلاوت شروع سے مسلمان کثرت سے کرتے آئے ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا برحق کلام ہے اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کا انداز بیان کہ قرآن انسان کو براہ راست مخاطب کرتا ہے، اور یہ دلوں میں اترنے والی کتاب ہے۔ ایک واقعہ اس موقع پر یاد آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم مسلمانوں کے، جب تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اسلام کے خلاف برسر پیکار رہتے تھے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی ایسے ہی ہے کہ ان کے دل پر اللہ کے کلام نے اثر کیا تو وہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے۔ وہ کیسے ہے جو تفصیلی واقعہ مختصراً بتاتا ہوں کہ نعوذ باللہ اس ارادے سے اٹھے کہ آج جا کر اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، اور راستے میں شخص ملا، اس نے کہا کس ارادے سے جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ ارادہ اپنا بتایا، تو کہنے لگے اگر تمہارے گھر والوں نے ہی اس دین کو قبول کر لیا ہو تو اس پر غصہ ہوئے اور سیدھے گھر کی طرف چلے۔
اور گھر پہنچنا تھا کہ ان کی بہن گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، ساتھ میں ان کے بہنوئی تھے، اور اس زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، بہنوئی تو اندر گھر میں چلے گئے، اور وہ کلام اللہ کے وہ اوراق یا صفحات ہے جس پر وہ تحریر تھی وہ باہر ہی رہ گیا۔ گھر کے اندر آئے اور بہت غصے میں، لیکن تھوڑی دیر گزری تھی کہ دل پر اثر کیا اور کہنے لگے مجھے بھی بتاؤ کہ وہ تم کیا پڑھ رہے تھے۔ تو غالباً آتا ہے کہ سورہ طٰہٰ 16 سپارے کی صورت ہے، اس کی تلاوت جب بہن نے کرنی شروع کی تو دل پر ایسا اثر کیا کہ کہنے لگے کہ مجھے بھی لے چلو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور جا کر اسلام قبول کیا۔ دل پہ اثر کیا۔ بڑے بڑے لوگ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ایک اور واقعہ اسی زمن میں، عرب کے 3 سردار ایسے تھے کہ انہوں نے آپس میں وعدہ کیا کہ ہم آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھل کر مخالفت کریں گے۔ دن کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے۔ ایک رات میں ایسا ہوا کہ ایک بھی اپنے گھر پہ، دوسرے بھی اپنے گھر پہ، تیسرا بھی اپنے گھر پہ، اور دل میں نہ جانے کیا خیال آیا کہ چل پڑے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید سننے کے لیے۔ اور جب جا کر پہنچے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، تو سننے بیٹھ گئے۔ سنتے رہے جب صبح کا وقت قریب ہوا، اب اپنے گھر کی طرف چل دیے تو راستے میں ایک جگہ تینوں کی ملاقات ہوئی۔ ہر ایک دوسرے سے پوچھنے لگا کہاں سے آ رہے ہو۔ المختصر یہ کہ معلوم ہوا کہ جس کی ہم دن بھر مخالفت کرتے ہیں اسی کا کلام سننے گئے تھے۔ وعدہ کیا ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہم آئندہ کل کو ایسا نہیں کریں گے، اب اپنے گھر چلے گئے۔ دوسرا دن ہوا، رات ہوئی، تو ایک نے بھی دل میں یہ سوچا کہ وہ 2 تھوڑے ہی آئیں گے، وعدے کے پکے لوگ ہیں۔ دوسرے نے بھی دل میں یہی سوچا کہ وہ دونوں تھوڑے ہی آئیں گے۔ ہر ایک نے ایسے ہی سوچا، اور تینوں رات کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے کے لیے آگے، اور پھر واپس ملاقاتیں اسی جگہ پر جہاں پہ یہ رات ملاقات ہوئی تھی۔ ایک دوسرے سے شرم بھی آئی، اور پھر وعدہ کیا کہ دن بھر ہم مخالفت کرتے ہیں اور رات کو کیا ہو جاتا ہے کہ ہم خود سننے کلام کو آ جاتے ہیں۔ اور تیسرے دن بھی ایسا ہی واقعہ ہوا کہ تینوں کی جگہ ملاقات ہوئی۔ المختصر یہ کہ یہ کلام دلوں پہ اثر کرنے والی کتاب ہے۔ کتنے ہی لوگ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے مگر آپ کا قرآن سنتے تھے۔ یہ قرآن باقی دلوں کی تاثیر ہے، دلوں پر اثر کرنے والی کتاب ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کو سچے دل سے سنا ہے۔ بہت سارے اور واقعات بھی ہیں، ہم چلتے ہیں سبق کی طرف۔ تو پہلا پیراگراف ہمارا مکمل ہوا قرآن مجید کا انداز بیان۔ اب آتے ہیں قرآن مجید کے خوبیاں دوسرے پیراگراف کی طرف۔ قرآن مجید کی خوبیاں، قرآن مجید میں ایسی خوبیاں موجود ہیں جن کے سبب یہ کتاب زندہ جاوید ہو گئی۔ ان تمام خوبیوں کا شمار ناممکن اور محال یعنی مشکل ہے، تاہم چند خوبیوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہاں ہم قرآن مجید کی خوبیاں اگر دیکھیں تو 3 خوبیاں نمبر وائز لکھی ہوئی ہیں۔ آپ اپنی کتاب میں غور سے دیکھیے۔ نمبر 1، قرآن مجید ایک سچی کتاب، اور پھر اس کی تفصیل ہے۔ اس کے بعد 5-6 لائنوں کے بعد، سطروں کے بعد، پھر اس کتاب میں ان افراد اور اقوام کی کامیابی کی ضمانت دی جو سچے دل سے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں سے اس کی دوسری خوبی کو بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر مکمل ہونے کے بعد پھر تیسری خوبی تربیت و تزکیہ کے لحاظ سے اس کتاب میں بلا کی خوبی ہے۔ یہ 3 خوبیاں یہاں پر تفصیل سے بیان کی گئی۔ اب ہم چلتے ہیں پہلی خوبی کی طرف۔ تو قرآن مجید کی خوبیاں یہاں چلنے کا ذکر کیا۔ پہلی خوبی کیا؟ قرآن مجید ایک سچی کتاب ہے، اور اس کتاب اور پیغام بھی سچائی سے بھرپور ہے۔
اس کے دلائل نہایت مضبوط اور مستحکم ہیں. یہ والا جملہ ہے بچوں، اس کو انڈرلائن کر لیں. قرآن مجید کے دلائل نہایت مضبوط اور مستحکم ہیں، اس کو انڈرلائن کر لیں. یہ پاس پیپرز میں سابقہ بچوں میں یہ MCQs گزر چکا ہے. معروضی میں یہ پوچھا گیا تھا قرآن مجید کے دلائل کیسے نہایت مضبوط اور مستحکم ہے. اب اس بات کی دلیل میں قرآن کریم کی آیت پیش کی. وہ کیا ہے؟ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. سورہ روم شروع کی آیات ہے. ترجمہ الف لام را. جو شروع میں قرآن مجید کے شروع میں چند حروف ایسے آتے ہیں، پہلے سے ترجمہ کر لیں، پھر اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کرتا ہوں. الف لام را، اس کی بات بتاتا ہوں. اللہ اعلم بمرادہ بذلک. کتاب محکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. کتاب یہ ایسی کتاب ہے محکمت آیاتہ، قرآن کریم کی آیات کو حکمت سے بھر دیا گیا ہے. ثم فصلت، پھر اس کی تفصیل، اس کی وضاحت کی گئی ہے. من لدن حکیم خبیر، حکمت والے کی طرف سے اور باخبر واقف جاننے والے کی طرف سے پھر اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے. اب ہم کتاب سے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. یہ کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بھری ہیں اور پھر حکمت والے خبردار کی طرف سے کھول کر بیان کی گئی ہے. چونکہ دلائل نہایت مضبوط ہیں اور سچائی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اس لیے تضاد سے پاک ہیں. تضاد مطلب الٹ کے آپ نے ایک جگہ پر ایک بات کہی اور اپنی دوسری کتاب میں دوسری جگہ جا کر اس کے الٹ بات کہتی. تو یہ جس شخص کی وہ کتاب ہوتی ہے اس کی کم عقلی، اس کی بے وقوفی یا اس کے ناقص ہونے کے اوپر دلیل ہوتی ہے. لیکن چونکہ اس کی کسی ایک جگہ پر بھی تضاد موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ احکم الحاکمین رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے، لہٰذا اس میں کوئی شک کی گنجائش باقی نہ رہے. اس کے مضامین میں ذرا بھر بھی اختلاف نہیں. آگے اس کی دلیل ہے. میں نے کہا تھا کہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو قرآن کریم کے شروع میں چند الفاظ آتے ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں، ان کو یہ کیوں کہا جاتا ہے. جیسے یہاں پر ہم نے ایک لفظ پڑھا الف لام را. آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید سورہ بقرہ ہم شروع کرتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ الف لام میم. ہم تیسرے سے پارے میں سورہ یاسین شروع کرتے ہیں، یاسین. حامیم، حامیم عین سین قاف. اور اسی طرح صاد، قاف، الف لام میم ہو گیا. یہ جو حروف ہیں کیا کہلاتے ہیں، ان کا نام کیا ہے، ان کا معنی کیا ہوتا ہے، یہ بات آپ کو بتانی ہے. تو سب سے پہلے بات یہ جو حروف ہیں ان کا نام ہوتا ہے حروف مقطعات. یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں. ان کو حروف مقطعات کو کہا جاتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی جو آیت مبارکہ پڑھی اس میں الف لام را کے بعد کتاب محکمت آیا ہے. الف لام را کتاب محکمت، بس یہی سی مثال ہے. آپ نے میں نے اس کو الف لام را پڑھا، اس کے بعد اس کو کتاب پڑھا. ان دونوں کو پڑھنے کا میرا انداز مختلف ہوا. کیسے؟ میں نے ان تینوں کو الگ الگ کر کے پڑھا، ملایا نہیں، جبکہ ان الفاظوں میں ملا رہا ہے. کیسے؟ جیسے میں نے اس کو پڑھا ویسے اس کو نہیں پڑھا، جیسے اس کو پڑھا ویسے اس کو نہیں پڑھا. کیسے آپ کو فرق سمجھ آئے گا؟ ابھی بتاتا ہوں. میں نے اس کو الف لام را پڑھا، جیسے میں نے اس کو الف لام را ہر حرف کو الگ الگ توڑ توڑ کر کاٹ کاٹ کر پڑھا، ویسے میں اس کو میں پڑھتا تو میں پڑھتا الف لام را تا تا الف با. میں نے ایسے نہیں پڑھا، میں نے کتابوں پڑھا. اسی طرح
جیسے میں نے اس کو کتابوں میں پڑھا، اگر اس کو پڑھتا تو اس کو میں پڑھتا الگ، الف لام را ملا کر کیا بنتا ہے؟ الگ بنتا ہے. تو میں نے اس کو الگ نہیں پڑھا. اب آپ کو وضاحت سے بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے. باقیوں سے مختلف جوڑ جوڑ کر نہیں بلکہ توڑ توڑ کر پڑھا جاتا ہے اس کو. الف کو الگ، لام کو الگ اور با کو الگ. تو ان کو یوں توڑ توڑ کر پڑھنے کی وجہ سے حروف مقطعات کا مطلب ایک دوسرے سے کاٹے ہوئے، ایک دوسرے سے الگ کر کر کے، ملا کر نہیں، جوڑ کر نہیں، بلکہ الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے. تو اس وجہ سے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں. تو یہاں پہ معلوم ہو گیا یہ کہلاتے کیا ہیں؟ حروف مقطعات. کیوں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ملا کر نہیں پڑھے جاتے، جوڑ کر نہیں پڑھے جاتے، بلکہ الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں. اس وجہ سے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. پہلی بات ہو گئی. دوسری بات، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو ہم اس کے بارے میں ہمیں جو پڑھایا گیا، بتایا گیا اپنے اساتذہ کی طرف سے کہ واللہ اعلم بمرادہ بذلک، اس کا معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. بس اس کا معنی الف لام میم کا کیا معنی؟ اللہ اس کا معنی بہتر جانتے ہیں. آج کی کلاس